بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تمام میڈیا کا، تمام جرنلسٹ کا شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اور اس پریس کانفرنس کو آپ کور کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت منسٹر فار ایریگیشن ریاض صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ منسٹر فار سپورٹس اور یوتھ افیئرز تاج صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ کل رات دوبارہ چوتھی بار عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں پمز لایا گیا اور وہی ایپیسوڈ کو جو پہلے 3 دفعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ کل رات کے اندھیرے میں خان صاحب کو لایا گیا، ان کی وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ تھی 30 منٹ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ جاری رہی اور 30 منٹ کے بعد خان صاحب کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جب پہلی دفعہ لایا گیا تھا تب بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سراپا احتجاج تھی، نہ کسی فیملی کے ممبر کو بتایا گیا کل، نہ کسی پارٹی رہنما کو بتایا گیا اور نہ کسی ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا۔ اور ڈے 1 سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے۔ کل رات کو دوبارہ پمز لانا رات کے اندھیرے میں، اور اس سے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے کہ ان کو بھی رات کے اندھیرے میں جیل سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، وہاں پہ ریٹینا ڈی اٹیچمنٹ کی جو پروسیجر تھا وہ کیا گیا، اور اس پروسیجر کے بعد بشرا بی بی کو 3 دن ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے ہی گھنٹے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ کل رات عمران خان صاحب کو بھی ٹریٹمنٹ کے بعد شفٹ کیا گیا، اور جو ان کی بہنوں کا مطالبہ تھا وہ آج بھی تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہے، اور وہ بالکل صحیح ان کا جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کی فیملی کے زیر نگرانی، ان کی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ۔ لیکن 4 دفعہ ہو چکا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا، اور نہ ہی پارٹی کی کسی رہنما کو بتایا گیا۔ جب ان کو واپس لے گئے تب پارٹی کے چیئرمین جو ہے ان کو بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی آنکھ کا ایشو ہے کہ ان کو بار بار یہ پمز لے کے آ رہے ہیں، اور پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو اس وقت آنکھوں کا ایشو ہے اس کے لیے ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور پوری پمز میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ کیا اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہے، جو چور دروازے سے 17 سیٹوں پہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے، کیا انہوں نے اپنا علاج کبھی پمز سے کروایا؟ کیا ان کے بچوں نے کبھی اپنا علاج پمز سے کروایا؟ ہاں، میرے لیڈر نے شوکت خانم کو بنایا ہے اور وہ اپنا علاج شوکت خانم سے ہی کراتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کنٹینر سے 2013 میں جب حادثہ ہوا، جب وہ نیچے گرے تو ان کا علاج شوکت خانم میں ہوا۔ جب وزیر آباد میں اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا ان پہ، جب وہ زخمی ہوئے تب بھی علاج شوکت خانم سے ہوا۔ لیکن اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہے، جو اتحادی پارٹیاں ہیں، ان کو زکام بھی ہوتا ہے، یا دبئی یا لندن چلے جاتے ہیں۔ تو پھر محسن پاکستان کو پمز لے کے آنا، اور پمز میں ان کی جو مرض ہے اس کا اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسا کیا چھپایا جا رہا ہے فیملی سے، ڈاکٹر سے، کہ نہ ڈاکٹر کی رسائی دی جا رہی ہے، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو آخری ملاقات وکیلوں کی ہوئی تھی، 4 دسمبر کو عظمیٰ بی بی کی آخری ملاقات ہوئی تھی، 6 مہینے سے خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، 200 دنوں سے وہ آئسولیشن میں ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی جب آخری ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے آنکھ کے ایشو کی بات کی تھی، اور یہاں پہ جو حکومت کہتی ہے کہ وہ صحت یاب ہے، ان کو آنکھوں کا ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت کی کسی سٹیٹمنٹ پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں 3 دن بعد خود ہی اس سٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ لایا گیا اور جب اسد اللہ خان صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تو وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی تردید کی، اور پھر 5 دنوں بعد جمعرات کی صبح اس کی تصدیق کر دی
پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک مائنر سی سرجری تھی. جب ہم نے پتہ کیا تو جو سرجری تھی, جو ان کا جو پروسیجر تھا, یہ کہہ رہے تھے 30 منٹ کا. ہم نے جب اپنے اینڈ سے ڈاکٹروں سے پوچھا تو وہ جو پروسیجر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹوں کا تھا, اور خان صاحب کو 40 منٹ کا پروسیجر کرا کے واپس شفٹ کر دیا گیا. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ صحت یاب ہے تو ہمیں کوئی اعتبار ان کی سٹیٹمنٹس پہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیملی کو ملنے دیا جائے, ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے, ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے, ان کا چیک اپ جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کرایا جائے, ان کے ٹیسٹ کروائے جائے. تمام ٹیسٹس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایشو بنا ہوا ہے. اور ایک اور چیز کہ بشرا بی بی کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے, اور اڈیالہ میں جو ہمارے آسرین ہیں اس وقت ان کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے. تو ایسی کیا چیز دی جا رہی ہے, ایسا کیا کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے کہ سب کو آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ وہاں اعجاز چودھری صاحب کو کڈنیز کا ایشو ہے, صنم جاوید کو آنکھوں کا ایشو ہے, یاسمین راشد صاحبہ کو آنکھوں کا ایشو ہے, خان صاحب, بشرا بی بی. تو جیل میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ سب کو آنکھوں کا ایشو, سب کا آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی تھا کہ کل رات کو اس حکومت نے ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں, کیونکہ یہ واردات کے عادی ہو گئے ہیں, کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو یا چوری ہوتی ہے یا ڈکا زنی ہوتی ہے یا کوئی اور 2 نمبر کاتا ہوتا ہے, اور یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیل مینول کے مطابق آپ تمام لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شام کے بعد کسی قیدی کو نہیں باہر لایا جاتا. اگر کسی کی رہائی بھی ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے تو وہ رہائی اگلے دن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ ہائی پروفائل جو محسن پاکستان ہے عمران خان صاحب, اس کو آپ رات کے اندھیرے میں چوتھی بار پمز لے کے آ رہے ہیں, اور کسی کو بھی آپ خبر بھی نہیں کرتے, نہ ڈاکٹرز کو, نہ فیملی کو, نہ پارٹی رہنماؤں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. آپ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہیں ان کو. یہ ان کا بنیادی حقوق ہے, ان کی فیملی کا جو ڈیمانڈ ہے, جو علیمہ آپا کی ڈیمانڈ ہے, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہو, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو, جو بھی پروسیجر ہو ان کی ذاتی ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف قید میں تھے اور تحریک انصاف کی حکومت تھی, جب ان کو نجی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو اس بنیاد پہ ضمانت دی گئی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی تھی, اور بعد میں مریم نواز کو بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی ضمانت دی گئی. آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سا مرض تھا مریم نواز کو, لیکن کبھی بھی ہم نے عدالت کے فیصلے کو یا عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم رکاوٹ نہیں بنے. پیغام یہی ہے کہ جو وقت ہے یہ بڑی تیزی سے بدلتا ہے اور تیزی سے گزرتا ہے. آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہے, کل کو یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے. ہم انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم نے کبھی انتقام کی سیاست کی ہے. خیبر پختونخوا میں 9 مئی سے پہلے جو ہوا, تمام پارلیمنٹیریز نے جیلیں دیکھی, ایف آئی آرز دیکھی, چاپے دیکھے, لیکن یہاں حکومت جب قائم ہوئی تحریک انصاف کی, عام لوگوں کی ووٹ کی مدد سے, خیبر پختونخوا کے غیرت مند لوگوں کی وجہ سے, تب سے لے کے آج تک کوئی ایک انتقامی کارروائی آپ لوگ بتا دیں کہ ہم نے کی ہو. ہم انتقامی کارروائیوں پہ, انتقامی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی صاحبہ کو, اور جو کوٹ لکھپت جیل میں ہمارے ہیروز ہیں جو عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں, جو ان کے بنیادی حق ہے, جو ان کا علاج معالجہ ہے, ان کے فیملی کے کہنے کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہونا چاہیے. چوتھی دفعہ حکومت یہ واردات کر رہی ہے, اور ایک پریشانی ہے اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور عام عوام میں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے, ووٹر کے اعتبار سے, سیٹوں کے اعتبار سے, اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے. سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے 8 فروری کو تحریک انصاف نے لی اس ملک میں, سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو 8 فروری کو پڑا. ہمارے جو ریزلٹس فارم 47 کے ذریعے چینج کیے گئے اس کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ ہمیں ملا. ایک ایسے محسن پاکستان جو کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہو,
جس کو کروڑوں ووٹ پڑے ہوں اس کے ساتھ یہ سلوک جو اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اس پہ تحریک انصاف سراپا احتجاج بھی ہوگی. اور ہم یہ مطالبہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو فیملی کا مطالبہ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کی فیملی کا ہونا ضروری ہے، ان کے ذاتی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، تمام ٹیسٹ وہاں پہ کیے جائے، تمام مکمل چیک اپ ان کا کیا جائے، اور جب بھی وہ صحت یاب ہو دوبارہ ان کو جیل منتقل کیا جائے. ہم نے تو کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈز کو بہانہ بنا کے نہ ہم نے کسی ڈیل کی طرف دیکھا ہے اور نہ ہم کوئی ڈیل یا بیک ڈور رابطے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، اور وہ جس انسٹیٹیوٹ کا کہہ رہے ہیں، جس ڈاکٹر کا کہہ رہے ہیں، ان کا بنیادی حق ہے، ان کو وہ ملنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی عمران خان کی رضامندی سے ہم نے اس کا علاج کرایا اور اس کی رضامندی سے ہی پھر اس کو ڈسچارج کر کے واپس بھیجا گیا. یہ پیمز اسپتال کی انتظامیہ. دیکھیں، پیمز اسپتال کا نہ ہمیں کوئی اعتبار ہے، نہ ہی ان سٹیٹمنٹس کا ہمیں کوئی اعتبار ہے، کیونکہ میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی کہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے اس کے الٹا ہی ہمیشہ ہوا ہے. اور پیمز کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس حکومت کے زیر نگرانی ہی ہے. نہ ہم ان کی کسی رپورٹ کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی کسی سٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں پیمز کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، تو پھر بہنوں کو ملنے دیں. عمران خان صاحب اپنے بہنوں کو بتا دیں گے کہ میں اپنی رضامندی سے وہاں پہ گیا ہوں. اگر رضامندی ہوتی تو وہاں پہ تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کیوں پیمز کا انتخاب کریں گے؟ اب ایک بندے کو ایک مرض لاحق ہے اور اس کا اسپیشلسٹ ایک ہاسپٹل میں نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے. اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا اسپیشلسٹ کسی ہاسپٹل میں نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے. تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کیوں رضامندی سے وہاں پہ جائیں گے؟ اچھا شفیع جان صاحب بتائیے گا، گزشتہ روز جو ہے خوشحال گڑھ کے مقام پر احمد نیازی صاحب نے جو ہے احتجاج کی کال دی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کیا آپ اس احتجاج کو آن کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بنایا کہ ہم سے جو ہے فٹ بال بنایا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ محمود اچکزئی کے پاس اختیار ہے، محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے احتجاج کا. تو اس حوالے سے ذرا پہلی بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہو، تمام تر ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. پارٹی کے ڈسپلن کو ہم سب فالو کریں گے، اور پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق جو ہے جو فیصلہ ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب لیں گے. جو یہ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو سراہتے بھی ہیں. جو احمد نیازی صاحب نے 8 مئی کا اعلان کیا ہے، اللہ کرے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن تحریکیں جو ہے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھتی ہیں، ڈسپلن سے آگے بڑھتی ہیں. اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور افریدی صاحب کی سی ایم صاحب کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے، اور اس ملاقات میں بھی اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، تو اس ذمہ داری کو مجھے نبھانے دیں. اور عمران خان صاحب کی چوائس ہے، محمود خان اچکزئی صاحب وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت، مرکزی ہماری قیادت، صوبائی قیادت کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی. اچھا شفیع جان صاحب، شیر افضل مروت کہہ رہے کہ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے انتخاب کو چیلنج کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مئی کا مہینہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بڑا بھاری ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے ہمیں روز کہا جاتا ہے کہ اگلے مہینے آپ کی حکومت ختم کر دی جائے گی، گورنر راج لگا دیا جائے گا. 38 MPs کے ایفیڈیوٹس پڑے ہیں، آج تک تو نہ 38 MPs کے نام کسی نے دیکھے، نہ ایفیڈیوٹس کی کاپیز کسی نے دیکھی، اور 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو. اگر گورنر راج لگانا ہے، یہ شوق انہوں نے پورا کرنا ہے، وہ یہ شوق پورا نہیں کر رہے. جہاں تک مروت صاحب کی بات ہے تو مروت صاحب عمران خان صاحب کے ووٹ پہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی یہاں پہ حکومت ہے، ان کو یہ حکومت سے کچھ مسئلے ہیں، یا وہ تحریک انصاف سے کسی بغض کے چکر میں ہیں، تو پہلے تو وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں جس کے مینڈیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جائیں لکی مروت اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں، آزاد کنٹیسٹ کرنا ہے، کسی اور جماعت سے انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، کنٹیسٹ کریں. اگر اپنی سیٹ وہ جیتتے ہیں تو پھر آئیں تو ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا.
کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کسی کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں تو ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن بارہا مروت صاحب نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ان کو اس وقت تحریک انصاف سے نکالا گیا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کورٹ جانا چاہتے ہیں بالکل کورٹ جائیں، وہ آزاد ہیں، لیکن کورٹ سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے اقدامات وہ کرتے رہتے ہیں۔ الیمین کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ الیمین خان سے ملاقات کی ہے، وہاں پہ انہوں نے حکومت کے جو کرپشن کے حوالے سے بات ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے؟ نہیں، الیمین صاحب کی میرے خیال میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور انہیں ذاتی طور پہ بھی اس بات کی تردید کی ہے۔ شبیر جان سے یہ بتائیں کہ جو 9 مئی کی ایف آئی آر ہے جس میں عرفان سلیم اور ابھی وزیر اعلیٰ کا جو نام بھی اس میں ہے، کتنا خطرہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس کیس کو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کا کیس نہیں، اصل جو نشانہ ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ 8 اکتوبر کو وہ نامینیٹ ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کو اسمگلر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایک صاحب یہاں پہ آتے ہیں، 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر 9 مئی کے انویسٹیگیشن میں ان کو 3 سالوں بعد شامل کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرانزک رپورٹ آتی ہے، اس فرانزک رپورٹ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو شخص ہے یہ فلانا شخص ہے، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس فرانزک رپورٹ کو آپ پڑھ لیں کہ یہ کون سی جگہ کی ویڈیو ہے، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں اگر میں ہوں، آپ ہو، اس میں ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں لیٹ سپوز شفیع جان ہے، تو اس ویڈیو سے بھی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پریشر بڑھانے کے ٹیکٹس ہیں ان کے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کیس سے۔ اگر ایسے کوئی بھی غیر جمہوری غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا آفریدی صاحب کو نکالنے کا، تو وہ آفریدی صاحب مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جب جیل بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جیل جانے سے مزید خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ چیز ثابت بھی ہوئی کہ آج پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آج پاکستان کی سیاست کا جو مرکز ہے وہ اڈیالہ ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے، 90% لوگوں کا لیڈر ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ اگر الیکشن ہی پروسیس ہے نا پاپولیرٹی کا، کہ اگر آپ پاپولر ہیں تو ان کیمرہ ایک جگہ پہ ایک ڈبر رکھ لیں، آپ ان کیمرہ الیکشن کر لیں، لگ پتہ جائے گا کون کتنا پاپولر ہے۔ اگر کوئی غیر آئینی غیر جمہوری راستہ اختیار کیا تو آفریدی صاحب مزید اس سے خطرناک ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔